إله إلا الله لا إله إلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قال النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم فنحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں پھر رمضان مبارک کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت ہوتی ہے، دن کو ہوتی ہے، رات کو ہوتی ہے، صبح کو ہوتی ہے، شام کو ہوتی ہے، 24 گھنٹے سال کے 12 مہینے، 12 مہینوں میں سے ہر مہینے کے ہر ہفتے کے ہر دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں رحمت کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مغفرت رحمت حاصل کرنے کا، اجر و ثواب حاصل کرنے کا سیزن ہے۔ سیزن جس دور میں، جس زمانہ میں کوئی چیز زیادہ چلتی ہو تو اس زمانے کو اس چیز کا سیزن کہتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک اللہ کی رحمت برکات حاصل کرنے کا سیزن ہے۔ نہ معلوم زندگی میں یہ پھر آئے گا یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا هو شهر اوله رحمہ واوسطه مغفرہ واخرہ عتق من النار۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا شروع اللہ کی رحمت کا ہے، درمیان اللہ کی مغفرت کا ہے، آخر جہنم سے آزادی کا ہے۔ شروع اللہ کی رحمت کا کیا مطلب؟ سب مسلمانوں کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ سب مسلمان میری رحمت حاصل کرنے والے بنے۔ پھر جب بندے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو پہلا عشرہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، دوسرے عشرے میں گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جب مغفرت ہو گئی تو تیسرے عشرے میں جہنم سے بچ کے جنت والے بن گئے۔ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ واخرہ عتق من النار۔ لیکن یہی ہے کہ جیسے رات سے بارش شروع ہوئی تو یہ برسی تو ساری زمین پر ہے، زمین کے ہر حصے پر ہے، لیکن زمین جو اچھی ہوگی اس سے فصل پیداوار سبزہ نکلے گا، اور جو زمین گندی ہوگی تو اس سے کانٹے دار بوٹیاں اور ایسی یوں ہی کیچڑ اور گندگی بڑھے گی۔ آدمی اپنے دل کی زمین کو اچھی زمین بنائے، دل کی زمین کو اچھی زمین بنائے، تاکہ اللہ کی جو رحمت اتر رہی ہے وہ اس رحمت کا ہر آدمی میں آپ مستحق بن جائے۔ اتر تو سب پر رہی ہے، استحقاق اسی کا ہوگا جو اپنے کو استحقاق کے قابل بنائے گا۔ یہ وعظ اور بیان جو ہوتا ہے اس میں قرآن و حدیث ہوتا ہے، تو اب
جیسے بارش کا پرنالا پانی سے بھر بھر کر زمین پہ آ رہا ہو تو نیچے برتن رکھو، برتن ایسے رکھو یا ایسے رکھو، سیدھا رکھو یا الٹا رکھو۔ اگر الٹا رکھیں گے تو اس پانی کے آنے کا برتن کو کوئی فائدہ نہیں، سیدھا رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ برتن پانی سے بھر جائے گا۔ ایسے ہی اللہ کی رحمت کے لیے آدمی سیدھا ہو جائے تو رحمت کا حصول ہو جائے گا، اور اگر باقی دنوں کی طرح اس مہینے میں بھی الٹا ہی رہے گا تو الٹے کا فائدہ کوئی نہیں، اس لیے کہ اس نے فائدہ حاصل کرنے کی نیت ہی نہیں کی۔ بادشاہ اعلان کرے کہ میری طرف سے انعام مل رہا ہے لیکن اس کے لیے اسلام آباد آنا پڑے گا، تو کوئی نواب بن جائے، کوئی سیٹھ بن جائے، کوئی خان بن جائے کہ نہ جی میں تو بادشاہ کا انعام حاصل کرنے کے لیے گھر ہی میں بیٹھا رہوں گا اور اسلام آباد نہیں جاؤں گا، تو ظاہر ہے بادشاہ کے انعام سے محروم ہی رہے گا، اسے انعام نہیں ملنا۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ تو لگانی پڑے گی، آنا تو پڑے گا، جہاں سے رحمت ملتی ہے وہاں سے حاصل کرنے کے لیے بھاگنا تو پڑے گا نا، تبھی یہ سب ملے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور صرف ارادہ نہیں، اس کے لیے کوشش کرے جیسے کوشش کرنی چاہیے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں جب اس نے ارادہ بھی کیا، ارادہ کر کے کوشش بھی کی اور اپنے طرف سے پوری کوشش کرنا چاہیے، کما حقہ کوشش کرنا چاہیے، فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اگر پھر بھی کمی بیشی رہ جائے گی میں اللہ ان کی کوشش کی قدر کروں گا۔ روزے کما حقہ نہیں ادا ہو سکیں گے، نماز کما حقہ نہیں ادا ہو سکتی، اسی طرح دوسرے نیکی کے اعمال ہم اسی طرح نہیں ادا کر سکتے جس طرح ان کا حق ہے، لیکن اپنی طرف سے بنا کے کرنے کی کوشش کریں، اور بنا کے کرنے کی کوشش کے بعد بھی کمی بیشی رہ جائے گی تو اللہ تو جانتے ہیں نا کہ میری طلب میں لگا تو صحیح، آخرت کی جنت کی طلب میں لگا تو صحیح، ثواب کی نیت تو کی ہے، چلو انما الاعمال بالنیات، نیت المؤمن خیر من عملہ، ہم اس کی نیتوں پر فیصلہ دیتے ہیں، اس کی نماز جیسی کیسی ہے، اس نے تو بنانے کی کوشش کی لہذا ہمارے ہاں قبول ہے، اس کا روزہ جیسا کیسا ہے، اس نے بھی محنت تو کی ہے اس کو بنانے کی، چلو ہمارے ہاں قبول ہے، اس کی حج جیسی کیسی ہے، اس نے تو صحیح ادا کرنے کی کوشش کی، چلو ہمارے ہاں قابل، ہمارے ہاں قبول ہے۔ ذکر تلاوت جو عمل بھی آدمی کرتا ہے اس کو اپنی طرف سے اچھا بنانے کی کوشش کرے، پھر بھی کمی بیشی رہ جائے گی تو اللہ مہربان ہے۔ کہتے ہیں نا زیادہ تر ہمارے لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں پڑھ کے، گناہوں میں پڑھ کے کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، نہیں، غفور الرحیم کا مطلب ہے مغفرت اور رحمت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہو، لیکن تمہاری کوشش اللہ کی شان کے مطابق تو ہو نہیں سکتی، لہذا تم تو کوشش کرتے رہو، تمہاری اسی کوشش پر اللہ مغفرت رحمت فرما دیں گے۔ یہ نہیں کہ تم جرائم کرو جن میں تمہارے وارانٹ گرفتاری ہوں اور پھر کہو بادشاہ کی طرف سے انعام ملے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رمضان المبارک اللہ کی رحمت و مغفرت، نیکیاں اور اجر کمانے کا مہینہ ہے۔ یہاں نفل فرض کے برابر ہو گئے، فرض 70 فرضوں کے برابر ہو گئے، یعنی 70 گنا نیکی بڑھ گئی، 70 گنا نیکی بڑھ گئی۔ اللہ، اسے پتہ چلا آدمی اس مہینے میں فرض بھی ادا کرے، اس مہینے میں نفل بھی ادا کرے۔ ہمارے لوگ نفل نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ ابھی نفل بڑے آدمیوں کا کام ہے، یا کہتے ہیں کہ یہ فارغ آدمیوں کا کام ہے، ہم تو نفل نہیں پڑھ سکتے۔ نہیں بھائی، نفل کا معنی ہوتا ہے زائد۔ ہماری جیب میں جب ہم بازار جا رہے ہوں، ڈیرا جا رہے ہوں، کہیں پر جا رہے ہوں اور ہمیں کوئی ضرورت کی چیز خریدنی ہے تو ہماری جیب میں زائد پیسے ہوتے ہیں یا بس صرف وہ پیسے ہوتے ہیں جو ہمیں معلوم ہے کہ اتنے پیسے لگیں گے؟
ہم اپنی جیب میں زائد پیسے رکھتے ہیں، جب اللہ کے بازار میں جائیں جہاں نیکیاں اور اجر و ثواب ملے گا آخرت کے میدان میں، تو ہمارے پاس زائد نیکیاں ہوں، زائد نیکیاں. یہ ہے نفل کا مطلب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان بیان فرمایا، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، بندہ جتنا نوافل پڑھتا رہتا ہے اتنا میرے قریب ہوتا رہتا ہے، جتنا زیادہ پڑھتا رہے گا اتنا زیادہ قریب ہوتا رہے گا. آدمی چاہتا ہے تھانے دار کے قریبی بن جاؤں، گورنر کے قریبی بن جاؤں، وزیر اعلیٰ کے قریبی بن جاؤں، ایم ایل اے ایم پی اے کے قریبی بن جاؤں، وزیر اعظم صدر کا قریبی بن جاؤں، اللہ کا قریبی بن جاؤں. کیوں نہیں چاہتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوافل کے ذریعے مسلسل میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ نفل جتنے زیادہ پڑھتا رہے گا اتنا آنکھ، کان، ہاتھ، زبان، پاؤں اللہ کے حکم کے فرما بردار بن جائیں گے، یہ زیادہ سے زیادہ نیکی میں لگیں گے. یہ برکت نفل کی ہوگی، نفل کی. اللہ اکبر. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا حساب ہونا ہے؟ ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تو سب سے پہلے حساب بھی عبادات میں نماز کا ہوگا. نماز ٹھیک نکلی باقی اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے. نماز کمزور نکلی تو اللہ فرمائیں گے کہ ذرا دیکھو اس کی نفل بھی ہیں، اگر نفل ہیں تو نماز کے فرضوں میں جو کمی ہوگی نفل کے ذریعے پوری کی جائے گی کہ اس کے اتنے آداب چھوٹ گئے، اتنے مستحبات اس کے چھوٹ گئے، چلو وہ نفل اس کے ساتھ ملاؤ تاکہ وہ آداب اور مستحبات پورے ہو جائیں اور اس کے فرض کامل بن جائیں. جب کامل بن جائیں پھر کامیابی مل جائے گی. اور اگر آدمی کے پاس نفل ہی نہ ہو تو پھر فرضوں کی تکمیل کہاں سے ہوگی، فرض کہاں سے کامل کیے جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نفل عمل پر بڑا اجر لکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک نیکی کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں کم از کم دے، 700 نیکیاں دے. واللہ یضاعف لمن یشاء، زیادہ دے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے قانون بھی یہی بنایا، ایک نیکی کرو 10 ملیں گی، اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرو 700 گنا اجر ملے گا. اور اسے اگر اخلاص بہت ہوگا تو واللہ یضاعف لمن یشاء، زیادہ دوں گا. ایک حدیث پاک یاد آئی، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نیکیاں ہیں جن کا اجر 10 گنا ہے، کئی نیکیاں ہیں جن کا اجر 700 گنا ہے، کئی نیکیاں ہیں جن کا اجر اس سے زیادہ ہے، اور کئی نیکیاں وہ ہیں کہ جن کا اجر و ثواب صرف اللہ کو معلوم ہے، بندوں کو بتایا نہیں گیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا، اللہ کے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا گیا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ داروں نے میرے لیے رکھا تھا، میں ہی اس کا صلہ دوں گا، فرشتے نہیں دیں گے. میرے مبارک ہاتھوں سے میں روزہ داروں کو صلہ دوں گا، اجر و ثواب دوں گا. الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں ہوگی. اللہ ایک صبر کرنے والوں سے متعلق آتا ہے، صبر کرنے والے، صبر مصیبت پر صبر، ان سے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے مٹھی بھر بھر کے ان کو دے گا، مٹھی بھر بھر کے دے گا. اللہ کی مٹھی اللہ کو معلوم ہے. یہ تو اس وقت جب مشاہدہ ہوگا آنکھوں سے پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کی مٹھی کا کیا مطلب ہے. اللہ مٹھی بھر بھر کے دے گا، مٹھی بھر بھر کے. تب جب صبر کرنے والوں کو یہ اجر و ثواب ملتا دیکھیں گے تو جنہوں نے عیش کی زندگی گزاری تھی، جنہوں نے سکون کی زندگی گزاری تھی، تو خواہش کریں گے اے کاش ہمیں لو ان جلودنا تقرض بمقاریض من حدید، اے کاش دنیا میں ہماری کھالیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جاتی اور ہم اس پر صبر کرتے، آج ہمیں بھی یہ اجر ملتا جو ان صبر کرنے والوں کو ملتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ یہ جو رمضان المبارک ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، یعنی کہ جس طرح صبر پر بے انتہا اجر ہے، رمضان المبارک میں بھی بے انتہا اجر ہے، ہر عبادت پر بے انتہا اجر ہے۔ اب رمضان المبارک کے روزے سے متعلق کیا فرمایا؟ میں دوں گا، کسی کو پتہ نہیں کتنا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ صبر کیا، کھانے سے صبر کیا، پینے سے صبر کیا، خواہش نفس سے صبر کیا تو روزہ بھی ہے، صبر بھی ہے، دونوں نیکیاں جمع ہو گئی۔ جب دونوں نیکیاں جمع ہو گئی تو اللہ بھار بھار کے، مٹھی بھار بھار کے دے گا۔ لو، ایک حدیث پاک ہے کہ جو بندے دنیا میں زیادہ روزے رکھتے ہیں، یہ فرض روزے بھی رکھ لیتے ہیں، دوسرے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، جو زیادہ روزے رکھتے ہیں، اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے اے روزہ داروں باقی لوگوں سے الگ ہو جاؤ، انہیں الگ کر دیا جائے گا، ان کے لیے دسترخوان بچھیں گے، بچھوائے گا اللہ، اور ان دسترخوانوں پر گویا افطاری کا سامان رکھوائے گا اللہ، اور اللہ رکھوائے گا اپنے خزانوں سے۔ میں اپنی طاقت کے مطابق افطاری کرتا ہوں، مالدار اپنی طاقت کے مطابق افطاری کرتا ہے، اور افطاری کروانے والے وہ اپنی طاقت کے مطابق روزہ داروں کی افطاری کرواتے ہیں، اور اللہ کے خزانے لامحدود، اس کی نعمتیں لامحدود، اس کی طاقت لامحدود، تو پھر وہ اپنے خزانوں، نعمتوں اور طاقت کے مطابق دسترخوان پر کیا رکھوائے گا، یہ وہیں جا کر پتہ چلے گا۔ اللہ دسترخوان بچھوائیں گے، ہاں اس پر طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی، روزہ داروں تم بیٹھ جاؤ، اس دسترخوان پر تم کھاؤ، تم نے روزے رکھے تھے، میں باقی بندوں کا حساب لیتا ہوں۔ یہ روزہ دار ان کا حساب نہیں ہوگا، باقیوں کا حساب ہوگا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی میدان حشر میں جائے اور اللہ حساب بھی نہ لے۔ اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید یہی ہے، جس کا حساب آخرت میں نہ ہوگا اس کا حساب آخرت کی پہلی منزل قبر میں بھی نہیں ہوگا۔ صرف 3 سوال ہوں گے بس، من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا۔ قبر میں عربی بولیں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، ربی اللہ، دینی الاسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ینادی منادی من السماء، آسمان سے اللہ کا منادی آواز لگائے گا، صدق عبدی، میرے بندے نے ٹھیک جواب دیے، فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اس کو جنت کا لباس پہناؤ، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، فَيَأْتِيهِ مِن رِّيحِهَا وَطِيبِهَا، جنت کی ہوائیں یہیں پہنچ رہی ہیں، جنت کی خوشبوئیں یہیں پہنچ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ امید ہے جب آخرت میں ایسے بندوں کا حساب نہیں لیں گے تو قبر میں بھی نہیں لیں گے، بس اتنا سا ہوگا۔ یہ ایک حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے، ام المؤمنین رضی اللہ عنہ سے، کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حساب میں پھنس گیا تو بس وہ پھنس گیا اور ہلاک ہو گیا۔ آخرت میں جو بندہ حساب میں پھنس گیا وہ پھنس گیا اور ہلاک ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں جسے حساب ہوا وہ تو پھنس گیا، جبکہ قرآن شریف کہتا ہے اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اسے آسان حساب لیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے آسان حساب بھی تو ہوگا نا۔ آپ تو فرما رہے ہیں جسے حساب لیا گیا وہ تو ہلاک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ذالک العرض، وہ جس کو اللہ نے آسان حساب فرمایا ہے وہ تو صرف اتنی بات ہے کہ اللہ اعمال نامہ سامنے کریں گے، بندے دیکھ یہ تیرا اعمال نامہ ہے، بس سامنے کریں گے، بندہ دیکھے گا اور دیکھ کر پڑھے گا، پڑھ کر محسوس کرے گا کہ میری اس میں غلطیاں بھی تو لکھی ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اس لیے اللہ بس اعمال نامہ دکھا کے فرما دیں گے چلو جنت میں جاؤ۔ یہ ہے آسان حساب۔ فرمایا ورنہ اگر حساب ہوا تو بندہ ہلاک ہو گیا۔ تو روزہ رکھنے سے کتنا بڑا انعام مل رہا ہے کہ روزہ داروں کو میدان حشر میں افطاری کرائی جائے گی اور حساب نہیں ہوگا۔ ایک حدیث پر 90 روزے سے متعلق ہے، فرض روزے کا تو اس سے زیادہ اجر و ثواب۔ من صام یوما
فی سبیل اللہ ابتغاء وجہہ، جو بندہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھے گا تو اس ایک روزے کے بدلے میں اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ بعثہ اللہ من النار کبعد غراب طار وهو فرق حتى مات حرما، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے اتنا دور کر دیں گے، اتنا دور کر دیں گے جتنا کوے کا بچہ ہو وہ اڑنے والا بن جائے۔ اڑنے والا جب بنا تو اڑنا شروع ہوا، اسے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، اڑتا رہا بچپن میں، اڑتا رہا جوانی میں، اڑتا رہا بڑھاپے میں، حتیٰ کہ بڑھاپا آنے کے بعد موت آ گئی تو اندازہ لگاؤ کہ یہ جب سے اڑا ہے تب سے جہاں تک اڑا ہے کتنا فاصلہ اس نے طے کیا ہوگا؟ گواہ بہت تیز چلتا ہے، یہ کتنا فاصلہ اس نے طے کیا ہوگا؟ جتنا فاصلہ اس اڑنے والے کوے نے طے کیا ہے اللہ جہنم اتنے فاصلے پر دور کر دیں گے ایک روزہ رکھنے پر، ایک روزہ۔ ایک حدیث پاک آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، فرمایا جس طرح جہاد کا میدان ہو، اللہ پتہ نہیں امام مہدی رضی اللہ عنہ کب آنے والے ہیں، جہاد کا عمل شروع ہو جائے گا، ہاں تو فرمایا افغانستان میں بھی ہوا ہے نا جی، اس کی برکت سے امارت اسلامیہ قائم ہوئی ہے، اللہ اسے قائم و دائم رکھے اور اللہ ہم پاکستان والوں کو بھی نصیب فرما دے۔ تو فرمایا الصیام جنۃ من النار، جس طرح جنگ کا میدان ہو اور تم تلوار لیے ہوئے ہو اور ایک ڈھال بھی ہوتی ہے، اس ہاتھ سے تلوار ہوتی ہے، اس ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، اس ڈھال کے ذریعے سے آدمی دشمن کے وار سے اپنے جسم کو بچاتا ہے، وہ اس کی تلوار ڈھال پر لگتی ہے اور ڈھال مضبوط ہوتی ہے، ٹوٹتی نہیں، اس لیے اس کی تلوار کا وار ڈھال سے ہو کر جسم پر نہیں آتا۔ فرمایا جس طرح ڈھال کے ذریعے سے اپنے جسم کو دشمن کے وار سے بچا لیتے ہو، روزہ رکھو گے تو روزہ بھی ڈھال ہو جائے گا، اس سے جہنم سے اپنے کو بچا لو گے۔ الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، یہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے جس طرح ڈھال جان کے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ یہ جان کمزور ہے، جیسے دشمن کا وار نہیں اٹھا سکتی، جہنم کی آگ بھی نہیں برداشت کر سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں کم سے کم جس بندے کو عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کے آس پر دوزخ کی آگ نہیں ہوگی، سانپ بچھو نہیں ہوں گے، صرف اتنا سا ہوگا کہ اسے پاؤں میں جوتی جہنم کی آگ کی دی جائے گی، وہ جہنم کی آگ کی جوتی پہنے ہوئے ہوگا، جوتی پاؤں میں ہوگی لیکن سر میں دماغ کھولے گا، سر میں دماغ کھولے گا اور وہ سمجھے گا کہ سب سے مشکل اور سخت عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے سخت عذاب اس کو نہیں ہو رہا، اسے سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تو ایک کمزور جان دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتی، وہ تو اس سے 69 حصے زیادہ ہے، 69 حصے زیادہ ہے، وہ کہاں برداشت کر سکتی ہے؟ انسان خلق الانسان ضعیف، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انسان کمزور ہی پیدا ہوا، تو جو کمزور ہے وہ اتنی چیز کو کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ رحم فرمائے۔ تو جہنم سے روزہ بچاؤ کا ذریعہ۔ رمضان المبارک میں کئی کرنے کے عمل ہیں، ایک تو روزہ ہے، روزے کی یہ فضائل ہیں جو کچھ آپ کو بیان کر دیے۔ روزہ اس لیے کوئی مسلمان روزہ نہ چھوڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے ماننا اختیار کیا کہ تم نے اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا، اللہ رسول کی شریعت کو مانا، تو ماننا جو اختیار کیا، کتب علیکم الصیام، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں تم پر روزے بھی فرض ہیں، اسے بھی مانو، اسے بھی مانو، کتب علیکم الصیام، ایمان والوں کو فرمایا روزے فرض ہیں۔ پھر اللہ نے تسلی کی فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے سے مر نہیں جاؤ گے، پہلوں پر بھی روزہ فرض تھا، وہ مرے نہیں ہے روزے سے، مرنا تو موت سے ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے، روزہ مرنے کا سبب نہیں ہے۔ جیسے تم سے پہلوں نے روزہ رکھ لیا اور انہیں تکلیف نہیں ہوئی، تم بھی رکھ لو، گرمی ہو کہ سردی ہو تکلیف نہیں ہوگی، اب تو موسم بھی اچھا ہے۔ پھر دوسری تسلی ایام معدودہ، سال کے 360 دن ہیں،
360 دنوں میں سے 29-30 دن کیا ہے؟ تھوڑے سے ہی تو دن ہے، اس لیے روزہ رکھ لو لعلکم تتقون، اس کا فائدہ بھی تمہیں حاصل ہونا ہے، تم تقوی والے بن جاؤ گے۔ تقوی کہتے ہیں بچاؤ کا ذریعہ بننے والی چیز، یہ وقایا سے ہے، جس کے ذریعے سے آدمی بچ سکے۔ تقوی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ تو روزے کے ساتھ تم تقوی والے بن جاؤ گے۔ روزہ سبق ہے تقوی کا۔ روزے میں کھانا چھوڑا، پانی چھوڑا، بیوی چھوڑی، بیوی سے خواہشات چھوڑی، یہ حلال چیزیں ہیں، کھانا حلال، پانی حلال، بیوی حلال، حلال چیزیں چھوڑی، سبق ملا کہ اسے تم حرام بھی چھوڑ سکتے ہو۔ جب 1 مہینہ حلال چھوڑا تو 12 مہینے حرام بھی چھوڑ سکتے ہو۔ تقوی کا سبق ہے روزے میں، تقوی کا سبق ہے روزے میں۔ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑ سکتے، کیسے نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ کئی لوگ اللہ کی قسم رمضان المبارک میں ہمیں فون کرتے ہیں، اور دوسرے علماء کو بھی کرتے ہوں گے، خود میرے پاس فون آتا ہے کئی دفعہ کہ جی روزے کی حالت میں زنا کر لیا، روزے کی حالت میں لڑکے سے بدفعلی کر لی، اب روزے کا حکم بتاؤ کیا ہوگا؟ روزے نے تو سبق دیا ہے تقوی کا، روزے نے تو سمجھایا ہے کہ دیکھو حلال کو چھوڑا تم نے، حرام بھی چھوڑو۔ اب اس روزے کا کیا فائدہ جس میں حلال چھوڑا اور حرام نہیں چھوڑا؟ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے روزہ دار ہیں جن کو روزہ سے صرف بھوک پیاس ہی ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتی، بھوک پیاس ملتی ہے۔ جب روزہ رکھا گناہ نہ چھوڑے تو بھوک پیاس ہی ملی، اور کیا ملا؟ اللہ کی طرف سے اجر نہ ملا، رحمت کے مستحق نہ ہوئے، آنکھ کنٹرول میں نہ آئی، کان کنٹرول میں نہ آئے، زبان کنٹرول میں نہ آئی، ہاتھ سے حرام کما رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، پیٹ میں حرام ڈال رہے ہیں، خواہش نفس کو حرام جگہ استعمال کر رہے ہیں، پاؤں حرام کی طرف چل رہے ہیں۔ روزے سے کیا سبق ملا؟ یہ روزہ کیا روزہ ہے؟ روزہ کل جسم کا روزہ ہے، کل جسم کا روزہ ہے۔ اس لیے جسم کے ہر حصے سے جتنے گناہ ہوتے ہیں روزے میں سب چھوڑ دیے جائیں، سب چھوڑ دیے جائیں، تب روزہ ہے۔ ایک تو یہ روزہ، دوسرا تراویح ہے، تراویح پڑھا کریں، اور یہ نہ دیکھا کریں کہ کہاں مختصر تراویح ہے۔ ہمارے بہت سے دوست چھوٹی تراویح کے قائل ہیں اور چھوٹی تراویح پڑھتے ہیں اور چھوٹی تراویح کی خواہش کرتے ہیں۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ تراویح رمضان کی پڑھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تراویح رمضان کی تراویح ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے پڑھے گا۔ اور پھر جتنا وقت ہم تراویح میں مسجد میں لگا رہے ہیں، یہ ہم نے وقت امام کو نہیں دیا ہوا، حافظ قرآن کو نہیں دیا ہوا، اللہ کو دیا ہوا ہے، اور اللہ کو دیا تو اللہ دیں گے، اللہ اس پر اجر دیں گے۔ بہت نماز میں قرآن شریف سننے کا اجر تو ہوتا ہے۔ کئی مقتدی اپنے امام کو کہتے ہیں ذرا جلدی پڑھا کرو، اور جلدی پڑھنے والے سے خوش ہوتے ہیں، جی فلان جگہ حافظ صاحب جو ہے نا پونا گھنٹہ لگا دیتا ہے ایک پارے سوا پارے میں، پونا گھنٹہ، یہاں تو حافظ صاحب سوا گھنٹہ لگا دیتا ہے، جی سوا پارے میں سوا گھنٹہ لگا دیتا ہے، تو ہمارا 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے ساری نماز میں، لہذا ادھر ہم پڑھتے ہیں مختصر تراویح اور تیزی کا قرآن شریف۔ اس تیزی والے قرآن شریف کے متعلق سمجھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کئی قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے لیے دعا نہیں کرتا، لعنت کی بد دعا کرتا ہے، لعنت کی بد دعا کرتا ہے۔ لعنت کی بد دعا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن کہتا ہے اللہ تجھے اپنی رحمت سے دور کرے، اللہ تجھے اپنی رحمت سے دور کرے۔ جب قرآن شریف بندے کو بد دعا کر رہا ہوگا تو اس بندے کو بد دعا لگ جائے گی، یہ رمضان المبارک میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔
اس لیے نہ امام جلدی میں پڑھے نہ مقتدی جلدی کریں، بلکہ مقتدیوں کو چاہیے کہ اماموں کو اس پر مجبور کریں کہ جیسے آدمی حج اور عمرے پر جاتا ہے تو حرمین شریفین میں بہترین تلاوت اور قرات سنتا ہے، تو امام یہاں کے بھی ایسی بہترین تلاوت سنائے نا، ہر مسجد والے بہترین تلاوت سنائے نا، تاکہ سننے والے کو سنتے سنتے مزہ آئے کہ ماں واقعی ہم اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ اس لیے اچھا تراویح میں نے دیکھا ہے کئی بندے ایسے ہیں جو پہلی صف میں نہیں کھڑے ہوتے، بھئی پہلی صف میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے، اور پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ بھئی کیوں پیچھے کھڑے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب امام رکوع کرے گا تب ہم نیت باندھ کر امام کے ساتھ مل جائیں گے۔ بھئی جب آپ امام اس وقت نیت کریں گے جب امام رکوع میں جائے گا، تو آپ نے تو نماز میں قرآن نہیں سنا، پھر آپ کے یہاں آنے کا فائدہ؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہ بھی نماز میں پڑھا جا رہا ہے، اور آپ ابھی قرآن پاک سننے کی نیت بھی نہیں کر رہے، نماز میں قرآن پاک سننے کی نیت بھی نہیں کر رہے۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، پڑھنے پر بھی سننے پر بھی، اور نماز میں ایک حرف پر 10 سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، تو اتنی نیکیوں سے آدمی اپنے کو محروم کر رہا ہے؟ نہیں جی۔ اور پھر ہمارے کئی مسلمان بھائی ایسے ہیں جو شروع رمضان میں اور ختم والے دن میں حاضری دے دیتے ہیں، درمیان کا سارا چھٹی، بھئی شروع میں اللہ کو خوش کر لیا، اخیر میں اللہ کو خوش کر لیا، بس اللہ راضی ہو گئے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جن سے اللہ نے رضا کا اعلان فرمایا، عبادتیں وہ نہیں چھوڑتے، نوافل وہ نہیں چھوڑتے، رات کا قیام تہجد وغیرہ وہ نہیں چھوڑتے، نفل روزوں تک بھی وہ اہتمام کرتے تھے، اور ہمارے لیے تو اللہ کی رضا کا اعلان بھی نہیں ہوا۔ ہم کیسے اپنے کو چھٹی دے دیتے ہیں کہ جی بس اب ہماری چھٹی ہو گئی، کئی رمضان المبارک تک احتیاط بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، جماعت کی نماز کی پابندی بھی کریں گے، لیکن جب رمضان المبارک ختم ہو جائے گا پھر چھٹی۔ یہ کیا ہوا؟ اس مہینے میں رحمان کے ہو گئے، باقی 11 مہینے شیطان کے ہو گئے؟ نہیں بھائی، ہر مہینے کا ہر دن اللہ کا ہے اور اللہ کا ہو جائے۔ اس لیے دوسری چیز تراویح کا اہتمام کرو، اور تراویح میں قرآن شریف سننے کا خوب اہتمام کرو، کھیلنے والے بچوں کو نہ لاؤ جو تراویح پڑھنے والوں کی تراویح کو خراب کرتے ہیں۔ اگر وہ پڑھیں تو اپنی ماں کے ساتھ پڑھیں نا، ماں کے ساتھ پڑھیں، اگر گھر میں پڑھیں۔ اور ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ رات کو سویرے ہماری بیویاں، مائیں، بہنیں، یہ سب ہماری خاطر جلدی میں جاگتی ہیں، سحری کا انتظام کرتی ہیں، اور ان کے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہمارے لیے مصروف ہوتے ہیں۔ کیا ہم اس وقت میں سحری کھانے کے سوا اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ 2-4 نفل تہجد کے پڑھیں؟ ہم اتنی بھی ہمت نہیں کر سکتے؟ ہماری طاقت تو عورتوں سے زیادہ ہے، صحت عورتوں سے زیادہ ہے، پھر ہم کیوں اپنے کو کمزور بناتے ہیں؟ قرآن شریف نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، تہجد بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس لیے رمضان المبارک میں تو موقع ہے، خوب تہجد پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، کم از کم ہر موقع پر تہجد 8 رکعت ضرور پڑھتے تھے۔ 8 رکعت تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا، کبھی 8 سے 10 بھی ہو جاتے تھے، کبھی 8 سے 6 بھی ہو جاتے تھے۔ آدمی کو جب موقع مل رہا ہے تو ضرور تہجد پڑھے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرماتے ہوئے فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بستروں سے اٹھ جاتے ہیں، بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، یدعون ربهم، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، خوفا وطمعا، خوف کر کے، امید لگا کر، ومما رزقناهم ينفقون، ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان کو کیا انعام ملے گا؟ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان رکھا ہوا ہے، چھپا رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ فلا تعلم،
ایک حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیکی کرنے والے بندوں کے لیے وہ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل نے سوچا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بڑی بڑی نعمتیں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ارشاد سنا وہ ارشاد یہ تھا، یا ایھا الناس، لوگوں، افشوا السلام، سلام عام کرو۔ کسی کو پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے، سلام عام کرو۔ واطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ وصلوا الارحام، رشتہ داروں سے جوڑا کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، تہجد کی نماز پڑھا کرو جب لوگ سویا کرتے ہیں۔ فرمایا جب یہ کرو گے تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ بہشت میں چلے جاؤ گے، سلامتی کے ساتھ، موت کے وقت سلامتی، قبر میں سلامتی، حشر میں سلامتی، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی الجنت غرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جنت میں ایسے کمرے بھی ہیں، جنت میں ایسے محل بھی ہیں کہ باہر کھڑو تو اندر نظر آئے، اندر کھڑو تو باہر نظر آئے، جیسے یہ شیشے لگے ہوئے ہیں، ایسے محل بھی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یہ کس کو ملیں گے؟ لمن الان الکلام واطعم الطعام ووصل الارحام وصلى باللیل والناس نیام، یہ اس کو ملیں گے جو نرم گفتگو کرتا ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہو، رشتہ داریاں جوڑتا ہو، تہجد کی نماز پڑھتا ہو، اسے ملیں گے۔ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد پڑھا کرو، تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں یہ ان کی عادت تھی تہجد پڑھنا۔ یہ کسی نے میسج بنایا تھا موبائل میں، کسی وقت آیا تھا، مجھے بہت پرانا یاد ہے، وہ فرماتے ہیں اس میسج میں تھا، بڑی اچھی بات تھی، فرمایا اللہ سے براہ راست کال کر کے ملنے کا اگر نمبر چاہیے تو تہجد کی اتنی رکعتیں، یہی نمبر ہے اللہ سے ملنے کا، براہ راست ملنے کا، تہجد کی اتنی رکعتیں پڑھ لو، یہ تہجد کی رکعتیں پڑھنے سے براہ راست اللہ سے مل لے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ مشکل تو ہے، تہجد کے وقت اٹھنا مشکل تو ہے، لیکن بہت بہترین بات ہے، بہت بہترین بات ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ پر، ہم تو کمزور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ صحابہ رضی اللہ عنہ پر بے بہا رحمتیں نازل فرمائے، ان کی برکت سے ہماری کمزوری کا بھی لحاظ کیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پر سورہ مزمل کی پہلی آیتیں اتر کر تہجد فرض ہو گئی تھی، تہجد فرض ہو گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا تھا تہائی رات، دو تہائی رات، آدھی رات تک تم قیام کیا کرو، فرض تھا، تہجد فرض تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ دن کو کاروبار کرتے تھے، اب رات کو تہجد پڑھتے تھے، اندازہ ہوتا نہیں تھا تہائی کتنی ہوگی، دو تہائی کتنی ہوگی، آدھی رات کتنی ہوگی، اس لیے ایک سال تک تو ان کا تہجد کا ساری رات کا وقت گزر جاتا تھا، ساری رات کا وقت گزر جاتا تھا، اور یہ مشقتیں انہوں نے اٹھائیں، ہم تو نہیں اٹھا سکتے۔ پھر انہی کی مشقتوں کی برکت سے اللہ نے سورہ مزمل کا دوسرا رکوع اتار کر فرما دیا کہ بس یہ مستحب ہے اور فرض نہیں، جتنا تم سے ہو سکے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تم سے ہو سکے اتنا ہی پڑھا کرو۔ صحابہ نے مشقتیں اٹھائیں، ہمارے لیے آسانی آئی، ہم مشقتوں کے قابل نہیں ہیں، اس لیے اللہ ہم پر بھی مشقت نہیں ڈالتے، وہ قابل تھے مشقتوں میں ڈالنے کے، قابل تھے، ہم نہیں۔ لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ پر بولتے ہیں، یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہماری یہ حیثیت صحابہ رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں ہم اس امتحان کے قابل نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو حکم تھا، یہ بھی قرآن شریف بتاتا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کو حکم تھا کہ رات کو جب روزہ کھولو تو روزہ کھولنے سے لے کر جب تک جاگتے رہو تب تک کھا پی سکتے ہو، بیوی کے پاس جا سکتے ہو، جب نیند آ گئی کھانا بند، بیوی کے پاس جانا بند، بس
روزہ اب گویا وہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا، جب نیند آ گئی تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ حکم تھا، آج ہمیں یہی حکم ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہمارے لیے بڑی مشکل تھا۔ اللہ رحم فرمائے، ہمارے لوگ تو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، دیکھو گناہ سے بھی نہیں بچتے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں، تو پھر بیوی سے کیسے بچتے، پھر کھانے پینے سے کیسے بچتے؟ اگر مثال عشاء کے بعد سے لے کر مغرب آنے تک، دوسری مغرب آنے تک اگر کھانا پینا اور بیوی سے خواہش پوری کرنا سارا بند ہوتا تو پھر ہم ایسا کر سکتے؟ یہ صحابہ نے مشقتیں اٹھائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی نازل فرمائی۔ تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام ہم کریں، قرآن شریف کی تلاوت کا بھی اہتمام کرو، ذکر زیادہ کرو، تسبیح لے لو، تسبیح اگر کوئی دکھاوے گا، اگر کوئی کہے ریاکار ہے، کہتا رہے، اگر آپ کے میرے دل میں آئے کہ جی میں تو تسبیح لے کر ریاکاری کر رہا ہوں، آتا رہے دل میں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ریا کے ذکر سے بغیر ذکر کے رہنا بہتر ہے، ریا کے ذکر سے ریا کا ذکر بہتر ہے بغیر ذکر کے رہنے سے۔ ریا کا ذکر، آدمی ذکر تو کر رہا ہے، پھر کہیں دل میں نہیں آ رہا، زبان سے چل رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں شکر کرو کہ اللہ نے ایک زبان کو تو اپنی یاد میں لگا دیا، اس لیے ہم ذکر زیادہ کریں، ہم تلاوت زیادہ کریں، ہم نوافل زیادہ۔ ہاں آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں ہیں جوانی سے لے کر اب تک تو وہ نوافل تھوڑی پڑھے، قضا نمازیں زیادہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔